السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے دعا اور معجزہ۔ ہم اللہ کو دعاؤں کی قبولیت سے ہی کیوں جاننا چاہتے ہیں۔ دعا تو حضرت نوح علیہ السلام کی بھی قبول نہیں ہوئی جو انہوں نے اپنے بیٹے کے حق میں کی تھی۔ ہم اللہ کو معجزوں سے ہی کیوں پانا چاہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ہم اللہ کو تب اللہ مانیں گے جب وہ ہمیں خوشحال رکھے گا، ہم پر نعمتوں کی فراوانی کرے گا، ہمارے سب کام بنا دے گا، ہمیں بس آسانیاں عطا کرے گا۔ اگر یہ سب ہونے پر آپ اللہ کو رحم والا یا اچھا اللہ مانیں گے تو پھر آپ اللہ کو نہیں اپنی خوشیوں، سکھ، آسانیوں کو عزیز رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو پانی میں اتار دیا گیا، پھر وہ ایک محل میں جا پہنچے۔ ان کی والدہ نے تب بھی کسی معجزے کی طلب نہیں کی تھی۔ حضرت حاجرہ کو اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ نومولود بیٹا ان کی گود میں پیاس سے بلکتا تھا، انہوں نے تب بھی معجزہ نہیں مانگا۔ انہوں نے بھاگ دوڑ کی، انہوں نے صبر کیا۔ ہمیں معجزے ہی کیوں چاہیے؟ جن کے لیے معجزے ہوئے انہوں نے معجزے طلب نہیں کیے۔ کسی نبی نے کبھی کسی معجزے کی طلب نہیں کی۔ معجزے مانگے تو ان لوگوں نے مانگے جنہیں اللہ پر یقین نہیں تھا۔ یقین والوں نے اللہ کی موجودگی کی کوئی نشانی نہیں مانگی۔ جنہیں اللہ کے ہونے پر شبہ تھا، نشانیاں انہیں چاہیے تھی۔ جو معجزے ہوئے وہ اللہ کے بندوں کی ثابت قدمی پر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا اور پھر معجزہ۔ حضرت موسیٰ نے بس ایک دعا مانگی کہ میری زبان کی گرہ کھول دے۔ انہوں نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے بے شمار طاقت دی جائے، فوج دی جائے، مجھے یقین فتح دی جائے، یعنی مجھے یہ یقین دلایا جائے کہ میں ضرور ہی فتح یاب ہوں گا۔ جب انہوں نے دعا کی تو زبان کی آسانی مانگی۔ طلب دیکھیں کہ آپ اللہ سے کیا مانگتے ہیں، اور جو مانگتے ہیں وہ سب ملے گا، تب اللہ کو رحمان مانیں گے۔ معجزے انسان کی ثابت قدمی پر ہوتے ہیں، اور ہوتے اس شخص کے لیے ہیں جو کوشش کے سارے جہان پار کر چکا ہو، جو صبر اور درگزر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا چکا ہو۔ رات بھر جاگنے والے، دن بھر سونے والے، غیبت کرنے والے، جھوٹ بولنے والے اور وقت کو برباد کرنے والے کس معجزے کے انتظار میں ہیں اور کیوں؟ انسان کی آزمائش ہمیشہ اس کی پسندیدہ چیزوں سے ہوتی ہے۔ کبھی اللہ ہمیں ہماری محبوب ترین شے سے دور کر دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیں تکلیف دینا چاہتا ہے، نہیں، وہ تو بس یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تکلیف اور اذیت کے ان لمحوں میں تم صبر کتنا کرتے ہو۔ تم جو اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس میں سچے کتنے ہو۔ اللہ کو تم سے کوئی چیز چھین لینا مقصود نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو صرف تمہیں خود دینے کے خوف اور پا لینے کے لالچ سے آزاد کر کے ایک مکمل انسان بنانا چاہتا ہے۔ تمہیں توڑتا ہے تاکہ تم اس سے جڑ سکو۔ کبھی کبھی ٹوٹنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جو ٹوٹتا نہیں ہے وہ رب سے جڑتا نہیں ہے، اور ٹوٹنے سے جڑنے تک کا یہ عمل ایک آزمائش ہوتا ہے، اور وہ آزماتا بھی تو انہی ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور اہل محبت تو ہر حال میں اللہ کا شکر کرتے ہیں چاہے آزمائش کتنی بھی سخت ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کے وعدے سچے ہیں، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کیسا مہربان رب ہے ہمارا، جو آزمائش میں ڈالنے کے بعد دلاسے بھی خود دیتا ہے۔ بے شک میرا رب بڑا رحمان اور رحیم، رحم کرنے والا ہے۔